اب دعوت خطاب دیتا ہوں اس کشتہ عشق رسول کو جس کی گردن نہ باطل کے آگے جھکی، جس کی آواز بنتی رہی روشنی، علم سے جس کے بڑھتی رہی آگہی، فکر سے جس کی تاباں رہی زندگی، جو تقدس کا عظمت کا مینار ہے، گلشن زندگی کی جو مہکار ہے، بے مثال و جری جس کا کردار ہے، کاروان وفا کا جو سالار ہے۔ یہ تصور بس ایک خوش گمانی نہیں، لفظ میرے فقط مدح خوانی نہیں، یہ حقیقت ہے لوگوں کہانی نہیں، میرے قائد کا کوئی بھی ثانی نہیں۔ وہ جو بولے تو موتی کئی رول دے، وہ جو بولے تو اسرار دی کھول دے، جو چلے عشق کے ساگروں کی طرح، جو ملے پیار کے موسموں کی طرح، جو برستا لگے بارشوں کی طرح، جو گرجتا لگے بادلوں کی طرح، جو کڑکتا لگے بجلیوں کی طرح، بزم میں آئے جو خوشبوؤں کی طرح، ذہن پر چھائے جو جادوؤں کی طرح، جو بہے درد کے آنسوؤں کی طرح، علم جس کا محبت کی برسات ہے، علم جس کا محمد کی خیرات ہے، بے کسوں بے نواؤں کا قائد ہے یہ، دل سے نکلی صداؤں کا قائد ہے یہ، بے کسوں بے نواؤں کا قائد ہے یہ، انقلابی اداؤں کا قائد ہے یہ، رہبر و رہنماؤں کا قائد ہے یہ، ایک نئے رنگ سے سینہ جنگ سے ایک پھوٹی سحر جس نے کاٹا جگر، کتنی ظلمات کا ظلم کی رات کا، جس کے جذبے جمع، جس کا لہجہ ازاں، جس کی باتیں کنول، جس کی آنکھیں غزل، جس کے چرچے دھنک، جس کے قصے مہک، گونج اٹھو اے ہنسی ولولو، اب نہ یوں چپ رہو، مل کے سارے کہو دل برو دل ربا، طاہر القادری رہبر و رہنما، طاہر القادری میرے دل کی دعا، طاہر القادری تیرے دل کی صدا، طاہر القادری ہم سفر ہم قدم، طاہر القادری عظمتوں کا علم، طاہر القادری اس وطن کا بھرم، طاہر القادری مصطفیٰ کا کرم، طاہر القادری رک نہ پائے گا یہ ظالموں سے کبھی، سازشوں سے کبھی، وقت آنے تو دو دیکھ لینا یہاں، ہاں جگر ان اندھیروں کا کٹ جائے گا، اس وطن کی فضائیں مہک جائیں گی، اس وطن کی فضائیں مہک جائیں گی، فیض عشق محمد کا پٹ جائے گا۔ میرے پاس تو ایک ہی سودا ہے دین میں، اور وہ عشق اور محبت کا سودا ہے۔ میں نہ نفرت کرتا ہوں نہ نفرت بیچتا ہوں، نہ نفرت کرتا ہوں نہ نفرت بیچتا ہوں، مجھے تو آقا کے دامن سے محبت ملی ہے، محبت ہی کا سودا بیچتا ہوں۔ سنورنا ہے تو حضور سے عشق کر لو، سنورنا ہے تو مولا سے اللہ سے عشق کر لو، وہ عشق کرو کہ سجدوں میں جاؤ تو زمین تمہارے آنسوؤں سے بھیگ جائے، وہ عشق سیکھو کہ حضور کی زلفوں کے کنڈلوں کا ذکر سنو تو دل تڑپ اٹھے، آنکھیں برس پڑے، تمہارے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ میں نے ساری زندگی میں نے تو دنیا کے لیے کچھ نہیں کیا، اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، دین کا سودا دینا اور دنیا نہ لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں جو کچھ کرتا ہوں میں تو جنت کے لیے بھی نہیں کرتا، اللہ کی عزت کی قسم، میں کسی جنت کا لالچی نہیں ہوں، اس کی مرضی دے، مرضی دوزخ میں پھینک دے، وہ مالک ہے، مجھے نہ جنت سے کا لالچ نہ دوزخ کی غرض، وہ مالک ہے، جس کے لائق سمجھے وہیں دھکا دے دے۔ میں جو در بدر شہر شہر نگر نگر کریا کریا ملک ملک پوری دنیا میں پھرتا ہوں اور آپ پر محنتیں کرتا ہوں، میں تو فقط اس مکھڑے کے لیے کرتا ہوں کہ اس نوکری کو پسند کر کے شاید میرا محبوب کسی دن مسکرا پڑے اور مجھے کہے نوکرا طاہر اچھا کام کیا ہے، میری امت کے جوانوں کو سنوارا ہے، تجھ سے خوش ہے، لو تجھے ٹکڑا ڈال دیتے۔ میں تو محبوب کے چہرے کی ایک مسکراہٹ کے لیے کرتا ہوں۔
beautiful would be your young lives if they are beautified and illuminated with the love of Allah. How beautiful would be your young lives, young days and young nights if they are illuminated with the love of Holy Prophet. How beautiful would be your face if it turns towards the face of Almighty Allah. And how beautiful would be your face if Allah's face turns to your face. Islam does not stand for any kind of violence. Islam does not stand for any kind of militancy. Islam stood up for the poor people. Islam stood up for the oppressed people. Islam stood up for the orphans. So this is Islam who came for the unity at the grove. This is Islam who came for promotion of peace at this grove. This is Islam. The perception of jihad is totally wrong. It is taken as act of killing, act of fighting against non-Muslim. Islam has no responsibility. If anybody is committing suicide attacks, he is a criminal. He is not representative of Islam. That you condemn every act of terrorism committed by any person or state, and you are for peace, and you are against suicide bombings and against terrorism. Do you agree with this? Raise your hand. Raise your hand. جیسے آج اٹھے ہو آقا کا نام سن کر، جیسے سمندر سے لہریں اٹھ کے 10 فٹ کھڑی ہو جاتی، عاشق کھڑے ہو گئے. اور میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. تصور کرو قیامت کے دن کا، اللہ کی عزت کی قسم کہ قیامت کا دن ہوگا، اسی طرح قبروں سے اٹھو گے، قبروں سے اٹھو گے. یاد رکھنا، جب قبروں سے اٹھے گے مصطفیٰ کی امت اور دائیں بائیں تم دیکھو گے تو عرش پر تمہیں 2 کرسیاں نظر آئیں گی. عرش پر 2 کرسیاں نظر آئیں گی. ایک کرسی کرسی خدا ہوگی، دوسری کرسی کرسی مصطفیٰ ہوگی. یہی دیکھ رہا تھا کہ ایک عام پاکستانی رو رہا تھا ڈاکٹر طاہر القادری کے کل کے پروگرام میں، جب وہ کہہ رہا تھا کہ میں شہادت کو چومتا ہوں. اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس ملک کے عوام کو نجات دلانے کے لیے اگر مجھے شہادت بھی دینی پڑی، مجھے اپنی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑا، تو دوستو تیار رہنا میری لاشوں کو اٹھانے کے لیے. تو جو قائد اس طرح بول رہا ہو، اس کے فالوور کی آنکھوں میں سے آنسو روا ہونا چاہیے تھے اور سینے کھل جانا چاہیے، تاکہ جو گولیاں آئے وہ آپ کے سینوں سے نکل کر جائے، اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب پر نہیں جانی چاہیے. آپ نہیں سمجھتے کہ جن سے آپ ٹکرانے جا رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس میں آپ کی جان چلی جائے؟ کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر دانش صاحب اس ملک کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلامی ریاست مدینہ کے تابع ایک اسلامی فلاحی جمہوری پرامن طاقتور ملک بنانے کے لیے اور اس قوم کی عزت کو بحال کرنے کے لیے، اس قوم کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، اس قوم کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے اور پاکستان کو عظیم تر پاکستان بنانے کے لیے اگر دوران انقلاب یہ لوگ میری جان بھی لے لیتے ہیں تو میں چوم رہا ہوں، میری شہادت قبول ہوگی. ہم جنگ لڑیں گے انقلاب کی، ہم پرامن ہوں گے. کوئی شخص میرے انقلاب میں اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی. ایک غلیل لے کے نہیں آئے گا، ایک چڑیا کو نہیں مارا جائے گا، ایک پتا نہیں توڑا جائے گا. ہمارے سینے ہوں گے. اگر یہ گولیاں چلا کر مجھے مارنا چاہتے ہیں تو جنگ صبح انقلاب یا صبح شہادت تک جاری رہے گی، یا انقلاب کامیاب کرا کے اقتدار عوام کے ہاتھوں میں دوں گا.
یا لوگ میرا جنازہ کندھوں میں اٹھا کے لے آئیں گے. مجھے موت کا ڈر نہیں ہے. مرنے کا ڈر اس کو ہو جس نے لوٹ مار کی ہو زندگی میں, حرام خوری کی ہو, بدکاری کی ہو. مجھے اگر یہ مار دیں گے تو میری اگلی زندگی اللہ رب العزت شاید یہ زندگی سے سکھ والی کر دے, مگر میرا خون اس قوم کا خون بچانے کے کام آ گیا تو یہ گھاٹے کا نہیں نفع کا سودا ہے. میں جان دے دوں گا مگر کسی کے سامنے جھکنے والا آدمی نہیں ہوں. جو خدا کے سامنے جھکتا اور مصطفیٰ کے سامنے غلامی کرتا ہے وہ کسی کے سامنے نہ جھکتا ہے, نہ ڈرتا ہے, نہ بکتا ہے.